لا کر کے طلاق دے کے پھر مولانا کے پاس بہانہ بنا کے جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں ایسا کہا تھا، ایسا نہیں ایسا کہا تھا، وہاں قسم کھانے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ یاد رکھنا یہ نماز اگر اس کا انکار کرے گا اس کی فرضیت کا، تو کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اتنا بڑا مفکر مدبر کیوں نہ ہو، اگر نماز کا انکار کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے رسول کے حدیث سنا رہا تھا کہ جب بندے مومن نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کے لبوں کا بوسہ لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ توجہ سے سنیے گا، آخر رحمتوں کے فرشتے ہمارے لبوں کا بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری زبان حمد باری تعالیٰ سے جو ہے لبریز ہوتی ہے، ہماری زبان لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے سجی ہوئی ہوتی ہے، اور جو زبان اللہ کے حمد و ثنا سے سجی ہوئی ہوتی ہے اسے فرشتے بھی پسند کیا کرتے ہیں، اس کے اللہ کے نبی بھی پسند کیا کرتے ہیں، ولی بھی پسند کیا کرتے ہیں، خود خدا شریک پسند کرتا ہے۔ تو یاد رکھو، اگر نماز ادا کرو گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اگر چاہتے ہو اور دنیا میں کامیاب رہے تو نماز ادا کرو، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو نماز ادا کرو، ارے دوزخ سے بچنا چاہتے ہو تو نماز ادا کرو، جنت میں اچھا محل چاہتے ہو تو نماز ادا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب نماز بھی جانتے ہو، بہت سارے لوگ نماز کو ہلکا سمجھ کر کے جس کے پیچھے چاہتے ہیں اس کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں نماز سے پڑھے مطلب، ہم سے کیا مطلب کہ ہو ہے، ہم سے کیا مطلب، کون امام ہے کون ہے کیا ہے، کچھ نہیں۔ کہتے ہیں ہم جاہل آدمی، ہم جا رہے ہیں کہیں بھی مسجد مل جائے گی نماز ادا کر لیں گے، بیٹھے کہیں بھی پڑھ لیں گے۔ یاد رکھنا کہیں پڑھ لینا ہوتا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گردن نہ کٹاتے، وہ بھی سوچتے مکے میں آئے یہیں پڑھ لیں گے، مدینے میں رہ کر پڑھ لیں گے، سمجھ رہے، کوفہ چلے جائیں گے وہاں پڑھ لیں گے، نہیں، امام علی مقام نے بتایا لوگوں تعداد نہیں دیکھنی ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ حق کدھر ہے۔ اگر حق 72 والوں کے پاس ہے تو ان کی ابتدا کی جائے گی، اور اگر 22,000 ناحق پر ہو تو ان کی کبھی ابتدا نہیں کی جائے گی۔ یہی تو آپ کو سمجھانا ہے۔ اگر امام سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہو تو اس کے پیچھے نماز ہوگی، اور اگر امام وہابی ہو، چاہے آپ کا کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پیچھے نماز کسی حالت میں نہیں ہو سکتی ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو، اور جو پڑھے گا وہ گنہگار ہوگا۔ سن رہے ہو، نماز اس کے اوپر باقی رہے گی، فرض باقی رہے گا، اور وہ گنہگار ہوگا، گناہ اس کے سر پر نہ دے گا۔ لہذا اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے۔ جو لوگ دبئی میں رہتے ہیں، سعودی میں رہتے ہیں، قطر میں رہتے ہیں، اور وہاں میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ لہذا نماز نجدی امام کے پیچھے وہاں نہ پڑھا کرو، سمجھ رہے ہو، اپنی نماز ادا کیا کرو۔ ارے جمعہ ہی کو تو جاتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، آپ بڑے کروپر کے ساتھ سیلفی وہاں سے بھیجتے ہیں مصلی ہاتھ میں لے کر کے کہ دیکھو میں نے آج جمعہ پڑھی، سمجھ رہے ہیں۔ لہذا نزدیک امام کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ یہی آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کا جو اہم پیغام ہے وہ یہی ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم فرمائے اور اسی مسلک حقہ پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے، برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔